اس راستے پہ ہوگی جو ہم چاہتے ہیں. یہ سبجیکٹ میں آپ کو یہ بس کافی باتیں ہوئی ہیں لیکن میں صرف یہ تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ انٹرپرینیورشپ جو ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. اور جب میں بہت چھوٹی تھی، میں 22 ایئرس کی تھی جب میں نے ایز اے خواتین کی ترقی کے لیے اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اور ان کی امپاورمنٹ کے لیے ایز اے وومن ڈیولپمنٹ پروگرام آفیسر سیو دی چلڈرن فنڈ سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا. اور وہ تھر کا علاقہ تھا اور 90 کی بات ہے، یہ آج سے شاید 34 ایئرس بیک. تو جب انٹرپرینیورشپ کا لفظ بھی شاید اس کی میننگ ہم اتنی ڈیپ نہیں سمجھ سکتے تھے کیونکہ وہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ تھر بہت بیکورڈ ایریا تھا. خواتین کو اس زمانے میں مڈل مین کا رول تھا، وہ بہت محنت کرتی تھی اور ساری اس کی جو کمائی تھی وہ مڈل مین لے جایا کرتا تھا. تو ہم نے وہاں پہ ان کو مائکرو لون اس زمانے میں شروع کیے تھے کہ چھوٹے اسمال لونز ہم کو دیتے تھے کیونکہ ان کے پاس بیسیکلی مٹیریل کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے اور ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دیتے تھے اور ان کے لنکیجز ڈیولپ کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم لوگ کراچی کے بڑے بڑے ہوٹلز لائک واری ٹاور پی سی میں ان کی ایگزیبیشنز کرایا کرتے تھے اور وہاں پہ کاٹیج انڈسٹری بہت اچھی ہے تو وہ شالیں بناتے تھے جو آج بھی میرے پاس کہیں نہ کہیں بڑی ہیں. تو ان کے ساتھ کافی کام کیا اور اس کے بعد سندھ کے مختلف علاقوں میں ہارڈلی سندھ کا کوئی چپا چپا بچا ہوگا جہاں پہ میں نہیں گئی ہوں خواتین کے ساتھ، جہاں تنظیمیں نہیں بنائی ہیں، جہاں ان کی کسی نہ کسی حوالے سے اسٹرینتھنگ کے لیے کام نہیں کیا. تو ابھی میں ایجوکیشن میں کام کرتی ہوں اور میں روز مختلف حوالوں سے چیزوں کو دیکھتی ہوں اور بہت ٹائم ہو گیا مجھے ایجوکیشن میں کام کرتے ہوئے سنس 2003. لیکن وہ صرف ایجوکیشن نہیں ہے، ہم لوگ اسکل ایجوکیشن کے اوپر بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہتے ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ایک مڈل ٹیک پروگرام ہے اور بچیاں، کیونکہ دیکھیں ایجوکیشن کے ساتھ اسکل ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہو چکا ہوا ہے. صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی جو ریلیونس ہے وہ نہیں ہے پریکٹس کے ساتھ. ایون بڑی بڑی ڈگریاں، انجینئرنگ کی ڈگریاں بھی بچے کر لیتے ہیں تو ان کو انجینئرنگ کرنا کیا ہے اس کی ریلیونس کوئی نہیں ہوتی، اس کی اپلیکیشن کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن کوئی نہیں ہوتی. تو ابھی ہم لوگ وہاں پہ کافی بڑا ایک لڑکیوں کا گروپ ہے جن کو ہم لوگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ، وہ مڈل کی لڑکیاں، مڈل لیول کی لڑکیاں ہیں جن کو ہم میٹرک ٹیک بھی کرائیں گے، مڈل ٹیک کرا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ایجوکیشن میں گرلس ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور میں روز دیکھتی ہوں کہ دنیا بدل چکی ہے. ابھی آج میں نے دیکھا کہ کتنے اسٹالز ہیں اور محنت کا کام ہے، نو ڈاؤٹ یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کا یوز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہو چکا ہوا ہے. اس کے بغیر محنت زیادہ ہے اور اس سے نکلتا کم ہے. جبکہ ٹیکنالوجی سے ہم دیکھیں، آپ دیکھیں ہمارے ٹک ٹاکر کتنا کما رہے ہوتے ہیں، جو یوٹیوب چینل بنا کے خواتین گھر کی پوسٹیں لگا رہی ہوتی ہیں وہ کتنا کما رہے ہوتے ہیں. مطلب بے شمار چیزیں ہیں جو چیزیں بدل چکی ہوئی ہیں. تو ہم لوگ نہ صرف خواتین کے لیے کام کرتے ہیں. ایک اور بھی ہے جو میرے دل کے کافی قریب تھا ہمیشہ سے، جس میں میری پرسنل پیشن زیادہ ہے، وہ ہے ٹرانسجینڈر ایجوکیشن. ہمارے 2 اسکول ہیں جہاں پہ ہم ٹرانسجینڈر ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں اور ان کے لیے صرف ایجوکیشن کوئی میننگ نہیں رکھتی کیونکہ وہ لوگ سارے بیکنگ میں انوالو ہیں اور بیکنگ کرتے ہیں. وہ لوگ ان کے پاس ایک ہی کام ہے. اب ہم ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں اور ہمارا ایک بیچ جس کو نیف ٹیک نے سرٹیفائی بھی کر دیا ہے تو وہ جو ہے ان کو ٹیلرنگ اور بیوٹیشین اور اس قسم کے کورس ہیں. لیکن چیزیں اس سے کچھ زیادہ آتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اور نیومریسی اگر آ جائے تو ان کو آئی ٹی کی ٹریننگ ہونی چاہیے. چیزیں تو بہت ہیں دنیا میں، لیکن میں کہتی ہوں کہ مارکیٹنگ اگر کسی کو آتی ہے تو وہ مٹی بھی بیچ دیتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو ماڈرن سکلز کی طرف جانا چاہیے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں انفارمیشن بہت ہے لیکن اس کے باوجود ایسے کوئی فورمز نہیں ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ فورم ہے جہاں کانٹیکٹ ہم کریں گے تو یہاں سے ہمیں ایٹ لیسٹ ایکسپیرینس شیئرنگ کے لیے، میں تو بلکہ ساپا سے کہوں گی کیونکہ وہ چیمپئن ہے ان کاموں کی،
کہ ایک ایسا فورم بنائیں جہاں پہ لوگ اپنے آئیڈیاز خواتین کو یہ بتائیں. فار ایگزامپل میں پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اپنا بزنس اگر شروع کرنا چاہوں نا تو مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا چیز کہاں سے ملے گی اور اس کو میں کہاں پہ بیچوں گی, اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ ہم بڑی عورتوں کی اسٹرینتھنگ پہ کام کر رہے ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم خود بھی لیک کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل آن لائن بزنس کا بہت رواج ہے. کوئی بے شمار خواتین ہیں جن کو میں کہتی ہوں کہ شاید ٹھیک سے اردو بھی بولنے نہیں آتی, لیکن اتنے سکسیزفل ماڈلز ہیں جن کو میں جانتی ہوں جو آن لائن بزنسز اپنے کر رہے ہیں. تو آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہماری 50% آبادی جو ہے خواتین کی ہے, اور اگر ہم 50% عورتوں کو انکلوڈ نہیں کریں گے اس اکنامک پروسیس میں تو یقیناً پیچھے رہ جائیں گے. یہ اس ملک کی بھی ضرورت ہے, کمیونٹیز کی بھی ضرورت ہے, اور فیملیز کی بھی ضرورت ہے. جو خواتین کام کرتی ہیں ان کی فیملیز بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں, فیملی لائف بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں تو یہاں بیٹھے ہوئے بھی اور اوور آل بھی میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں ارلی ایج میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں بھی اپنے ٹریک سے جو انہوں نے اپنے کیریئر کے لیے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بالکل ہٹ جاتی ہیں. تو اس لیے ان کو ٹائم دینا چاہیے کہ اپنا کیا کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے ٹریک کے اوپر, کیونکہ جو فائنینشیل امپاورمنٹ ہے لڑکیوں کی وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ کسی سے چاہے وہ کوئی کتنا ہی فیملی فائنینشیلی اسٹرانگ ہو تو بھی کسی لڑکی کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہو, بے شک شوہر کیوں نہ ہو, اس سے پیسے مانگنا بہت مشکل کام ہے. تو میری دعا ہے کہ آپ بلقیس آپا جتنی محنت کر رہی ہیں, میں بلقیس آپا کو بہت پرانا جانتی ہوں. ان کی ڈیڈیکیشن, ان کی محنت, آج ہم یہ سارا سب کچھ دیکھ رہے ہیں پارٹنرشپ کے ساتھ. اتنا انہوں نے ایک جو پودا لگایا ہے وہ پھل پھول گیا ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ مل کے اور بھی کام کریں گے اور ترقی کریں گے. مجھے بھی اتنے اچھے لوگ ملے, اتنی اچھی خواتین سب ملی کہ سب ہم مل کے آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں, آگے بڑھنے کا بتاتے ہیں. تو یہ چیز میرے لیے بہت, میں خوش قسمت رہی ہوں اس معاملے میں کہ مجھے ہمیشہ بہت اچھے لوگ ملے, بہت اچھی خواتین ملی جتنی بھی ہیں, یہاں پہ بھی بہت ساری ہیں. تو یہ سب نے مجھے بہت ساتھ دیا, ہمیشہ سپورٹ کیا. تو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ جیسے جہاں جہاں بھی ہوگا کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے راستے بہت آسان ہوں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل, میری نظر میں تو یہ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ کسی نہ کسی طرح ایک خاتون فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے. دو سوشل جو رولز ہیں ہمارے وہ بھی پورے کر رہے ہوتے, لیکن اس کے علاوہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ گھر میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ خواتین بھی اتنا ہی محنت مشقت گھر کے باہر بھی کرنا چاہتی ہیں کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ گھر میں کنٹریبیوٹ کریں اور خود بھی با اختیار ہوں, ارن کرے فیملی کے لیے, اپنے لیے, اور اپنا ایک نام بنائیں. میرا نام نفیلہ خالق ہے اور میرا جو آکوپیشن ہے ابھی آج کل میں فریگرنس بناتی ہوں, اور میں اس سے بہت مطمئن ہوں کیونکہ یہ آج کل جو ہے ہر لڑکی کو بااختیار ہونا چاہیے. ہر کوئی اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ دنیا میں لے کر آئے, کیونکہ امپریشنس وغیرہ تو آپ ہر جگہ پر چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میرے کام کی خاصیت یہ ہے کہ میں اپنی کریشن بھی کرتی ہوں. تو میں تو بہت خوش ہوں کیونکہ لوگ بہت مجھے اس بات میں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ امپریشن کے بعد جو کسی کی اپنی کریشن ہوتی ہے اور اس طرح سے چاہ سے اپنا کام کرنا بہت مطلب اپریسیشن ملتی ہے. السلام علیکم, میرا نام حنا شوکت ہے اور برانڈ کا نام ایلوا ہربل ہے. میں اسکن کیئر آرگینک پروڈکٹ بناتی ہوں. بزنس شروع کرتے وقت مجھے کافی مشکلات کا سامنا ہوا کیونکہ میں خیبر ایجنسی سے بلانگ کرتی ہوں, لیکن میں نے جاری رکھا. تقریباً 5 سال مجھے ہو گئے ہیں. بزنس میں مشکلات آتی رہتی ہے, لیکن جو آپ کا عزم ہوتا ہے اس سے ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, کیونکہ ہمیں ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملتی ہے. اور میری باقی خواتین سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جب عزم کر لیا کہ میں نے کرنا ہے تو پھر اس میں آپ کو مشکلات آئے گی, لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا اور اپنا مقصد
جاری رکھنا ہے اور اپنے مقصد تک لازمی آپ پہنچیں گی. خواتین کو تو میں سمجھتی ہوں کہ لازمی ہی آنا چاہیے کیونکہ میرے بچے ہیں چھوٹے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بچپن ہی سے ہمیں بچوں کو یہ سکھانا چاہیے, ہماری بچیاں جو ہیں کہ آپ نے کرنا ہے, کیونکہ زیادہ تر بچیاں جو ہیں وہ ڈگریاں تو لے لیتی ہیں لیکن پھر ان کو نہ تو جاب ملتی ہے نہ وہ اپرچونیٹیز ملتی. اگر بچپن ہی سے انہوں نے اسکل سیکھے ہوں گے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ تو جیسے ہی وہ پروفیشنل لائف میں آئیں گی تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہاں یہ اسکل میں نے سیکھا, اسی کو میں نے آگے, کیونکہ میں نے خود 16 سال کی عمر سے شروع کیا اور میں نے اپنی اسٹڈیز جو تھی وہ شادی کے بعد جاری رکھی, اور اسٹڈیز بھی کی, بزنس بھی کیا اور اسکل بھی سیکھی. میرا نام شاداب ہے اور میرا کلودنگ برانڈ کا نام شاداب خان کتیور ہے. ہم اسٹیچنگ یونٹ بھی میرا ہے, ہم بلک پہ آرڈرس پہ بھی کام کرتے ہیں اور ریڈی ٹو ویئر بھی ہے ہمارا, اور کہیں پہ ہم جو ہوم ٹیکسٹائل ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. میں ایز اے ینگ ایج جیسے بھی میں نے گریجویشن کیا تو میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا, کیونکہ ایز کمپیئر ٹو جاب اگر آپ اپنا بزنس خود اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ خود اس چیز کو اون کرتے ہیں, اور جب آپ اون کرتے ہیں تو آپ کسی چیز پہ باؤنڈ نہیں ہیں. اور میں یہ چاہوں گی کہ جتنی بھی ینگ خواتین ہیں وہ ضرور یہ سوچیں کہ وہ اپنا کاروبار خود اسٹارٹ کریں. اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کمفرٹ زون میں رہ کے, خواتین کمفرٹ زون میں رہ کے کہ جب وہ اپنی ٹائمنگ اپنے اکارڈنگلی سیٹ کر سکتی ہے اور وہ اپنے بزنس کو بھی ٹائم دے سکتی ہے, اس سے وہ کما بھی سکتی ہے, بااختیار بھی ہو سکتی ہے, اور اپنے گھر کو یا جتنی بھی ان کی گھر کی رسپانسبلٹیز ہیں اس پہ بھی بہت اچھا کام کر سکتی ہے. ڈیزائنر اور میرا کمپنی کا نام کراؤن کریشن ہے. سو بیسکلی میں یہ کام کرتی ہوں کہ میں گرافک ڈیزائننگ سروسز پرووائڈ کرتی ہوں. سو لائک اگر لیکن آج کا گول میرا یہ ہے کہ جس وومن انٹرپرینور ہے میں ان کو سپورٹ کروں تھرو مائی گرافک ڈیزائننگ اسکلس. آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں میرے سرٹیفکیٹس ہیں, اور میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں کہ ان کی کمپنی میں ہم برانڈنگ کرے, ان کو کمپنی اور بھی بڑا کرے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ وومنس کے ساتھ بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہے لیکن ان کی پراپر برانڈنگ نہیں ہوتی تو ان کی وجہ سے ان کا کمپنی نہیں چلتا. لیکن میرے جو گرافک ڈیزائننگ کمپنی ہے وہ یہ پرووائڈ کرے گا کہ ان کی کمپنی کو اور بھی بڑا کرے گا. ویلکم. السلام علیکم جی. میں سعیدہ فاطمہ بخاری ہوں. میں نے پی ایچ ڈی کی ہے میٹا فزکس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے, اینڈ پاکستان اسٹیٹ بینک کی بڑی شکر گزار ہوں دیٹ انہوں نے اپرچونیٹی دی ہے دیٹ میں یہاں پہ لوگوں کو اپنا اکاؤنٹ شو کیس کروں اور اویئرنیس دے سکوں دیٹ واٹ از ہیلنگ ود میٹا فزیکل انرجی, اینڈ اٹس اے ہیوج ورک اینڈ ٹاسک دیٹ وی آل نیڈ ٹو ڈو اینڈ فالو اپ وتھ. میں یو ایس میں کام کرتی تھی, میرا انٹرنیشنلی کافی کلائنٹیل ہے الحمدللہ. پاکستان میں آئی ہیو ہیڈ اے کلینک ان اسلام آباد صفا گولڈ مال میں, بٹ اویئرنیس نہیں ہے اسپیشلی امنگس جینٹس, تو بہت ہراسمنٹ ہوتی ہے. تو اب میں ہیو مائی اون اسمال کلینک اینڈ آئی کال پیپل